محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ تم سے دنیا کی ہر قسم کی نجاست دور کر کے تمہیں پاک کر دے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہ آواز سیف اللہ تھوڑی کھول بند ہے، کچھ میرا گلا خراب ہے، شاید یہ آواز کم ہے۔ غالباً آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے اور محرم کے مہینے کا جو ہی نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ لوٹ آتا ہے۔ کوئی ہمیں یاد کروائے یا نہ کروائے، خود بخود ایک ایسے واقعہ کی یاد لوٹ آتی ہے جس واقعہ کو شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں، جو اس ماہ کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پیش آیا، اور اس واقعہ پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگی
کہ جتنے آنسو اس واقعہ پر بہائے گئے اور بہائے جا رہے ہیں اور بہائے جائیں گے، تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس پر اتنے آنسو بہائے گئے۔ تو خیر، یہ واقعہ اپنی جگہ پر اپنے وقت پر اس کا ذکر ہوگا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان منفرد شخصیات میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور یہ عجیب بدقسمتی ہے اس امت کی، کہہ لو کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا عقائد سے تعلق ہو یا مسل کی بنیادوں سے جس کا تعلق ہو، اس میں اختلاف ضرور لے آتے ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اتنا بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ امت اس میں بھی اختلاف لے آئی۔ اہل بیت کے بارے میں خارجیوں کا اور مسلک ہے اور رافضیوں کا اور مسلک ہے۔ رافضیوں سے میری مراد اہل تشیع ہیں، اور خارجیوں سے مراد امت کا وہ گمراہ فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط عقائد رکھتا ہے۔ خارجیوں نے یہ بات کہی کہ صرف نبی کے اہل بیت وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور رافضیوں نے اہل تشیع نے یہ کہا کہ صرف اہل بیت وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ہم انہیں اہل بیت نبی نہیں مانتے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، خارجی بھی انتہا پہ بیٹھے ہیں اور رافضی بھی انتہا پر بیٹھے ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک نظریہ اور مسلک اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت سے مراد مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، سلفی، یعنی غیر اہل تشیع اور غیر خارجی، یہ سب اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مسلک اہل بیت نبی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک اہل بیت نبی وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے انہیں اہل بیت میں شامل کروایا ہے۔ یہ دونوں نبی کے اہل بیت ہیں۔ قرآن پر اور حدیث پر عمل اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں گروہوں کو ہم اہل بیت نبی میں شامل سمجھیں، ورنہ یا ہم خارجی ہو جائیں گے یا ہم رافضی ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے مختصر تعارف کی طرف آتے ہیں اور پھر بات اس طرح آگے چلے گی۔ یہ سورہ احزاب 22واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً وہ واقعات جو 5 ہجرت میں رونما ہوئے، یعنی نبوت کے ہجرت کے 5ویں سال میں مدینہ شریف میں جو واقعات پیش آئے ہیں، تقریباً ان واقعات کو سورہ احزاب 22ویں پارے میں جمع کر دیا گیا۔ اور اس سال میں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، اور قرآن نے اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور حالات کیسے پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے کامیاب واپس لوٹے تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ ایسے کریں، آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی ہے، ایک قبیلہ ہے
بنی قریظہ، جو مدینے کے جنوب شمال، جو مدینے کے جنوب مشرق میں واقع تھی، اور انہوں نے اس موقع پر اسلام سے بڑی غداری کی تھی اور ایک وعدے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک مشکل وقت میں جمعیت اسلامی کی قبر میں انہوں نے چھرا گھونپا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلو بنی قریظہ کی طرف۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا ذکر سورہ حشر میں اور سورہ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے بنی قریظہ ان کو شکست دے دی اور ان کے 700 جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتیں، بچے، غلام اور لونڈیاں بنا لی گئی، اور مدینے کا جسد کہہ لو، جسم کہہ لو، یہودیوں کے خبیث جسموں سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے پاک کر کے رکھ دیا۔ 2 واقعہ ہو گئے، اور تیسرا واقعہ جو حضرت زید بن حارثہ کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ ان کی شادی آپ کی پھپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی، پھر طلاق ہوئی، پھر حضور کا ان سے نکاح ہوا۔ اور چوتھا واقعہ یہ رونما ہوا، اب یہ اسلام اور کفر کی شدید کشمکش کا زمانہ تھا اور ابھی مسلمان خوشحال نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس ریل پیل نہیں تھی، اور مال غنیمت تو ابھی بنی قریظہ سے تھوڑا سا آیا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی مسلمانوں نے احد کے میدان میں جنازے اٹھائے اور خندق کی بڑی سخت جنگ میں جو اصحابی جنگ تھی اس سے بھی فارغ ہوئے تھے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ اس وقت آپ کے حرم میں 4 بیویاں تھیں۔ ہجرت کے 5ویں سال میں آپ کے حرم میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، جو جنگ بدر کے واقعہ میں بیوہ ہو گئی تھی، ان کا شوہر شہید ہو گئے تھے 2 ہجری میں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیویاں آپ کے حرم میں عقد میں نکاح میں اس وقت موجود تھی۔ ایک دن یہ چاروں حضور کے گرد بیٹھی ہوئی، کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیا لباس لے کر دو، ہمیں بھی سونا چاندی لے کر دو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آ گئے۔ آپ عورتوں کی باتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں عمر، اے ابو بکر، یہ تمہاری بیٹیاں مجھ سے سونا چاندی اور مال مانگتی ہیں، میں کہاں سے دوں؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں حضرات نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا، وہ چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو پھر یہ آیات اتری جن کا ترجمہ میں آپ حضرات کو سناؤں گا، جس کے آخر میں یہ آیت آتی ہے جس کو میں نے پڑھا ہے۔ آیات آئیں، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے میرے حبیب اپنی بیویوں، چاروں بیویوں کو بلاؤ اور انہیں کیا کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا کا مال مانگتی ہو، فتعالینا، آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن دنیا کے مال کے ساتھ ساتھ تمہیں طلاق بھی لینا پڑے گی اور تمہیں نبی کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا اور اپنے گھروں میں چلی جاؤ، مال لے لو، طلاق لے لو، اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ ایک پہلو یہ
اور دوسرا پہلو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ازواج مطہرات، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور قیامت کے دن کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ عربی زبان میں اسے تخییر کہتے ہیں، تخییر یعنی اختیار۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے ازواج مطہرات، چاہے مال لے لو اور طلاق لے کر اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یا اسی حالت کو اختیار کر لو، یہ غربت، یہ افلاس، یہ قناعت، اس پہ گزارا کرو جس طرح اللہ کا رسول کرتا ہے، تو پھر ہم دنیا میں بھی تمہیں عزت دیں گے اور قیامت کے دن بھی تمہیں بہت کچھ عطا کریں گے۔ یہ اختیار دے دیا، فیصلہ کر لو۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پہ میرا ماں باپ قربان ہو، اس معاملے میں میں بھلا اپنے باپ سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ نہیں چاہیے مجھے دنیا کا مال، نہیں چاہیے مجھے زیب و زینت کی اشیاء، نہیں چاہیے مجھے نئے جوڑے، نہیں چاہیے مجھے سونا چاندی، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ پھر حضرت حفصہ بھی یہی کہہ گئی، حضرت سودا بھی، ام سلمہ بھی، چاروں ازواج نے ایک ہی بات کہی۔ تو جب چاروں ازواج نے یہ بات کہی تو اگلی آیت اتر آئی، وہ کیا ہے؟ یا نساء النبی، پہلے اللہ نے کہا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی تو اپنی بیویوں سے کہہ۔ یہاں اللہ کا اظہار ناراضگی ہے، جب اللہ کسی واسطے کو اختیار کر کے ازواج سے کہہ رہا تو یہ اظہار ناراضگی ہے۔ جب اللہ ان پہ راضی ہو گیا تو 20 سے نبی کا واسطہ نکال دیا۔ اب کیا کہا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، آنے والوں سے دبی آواز میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں منافق کوئی اور نہ سمجھ بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بھلے طریقے سے لوگوں سے بات کرنا، یہ اللہ ہدایات دے رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے کی طرح جس طرح عام عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی تم نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہنا، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ، اے نبی کی بیویوں اللہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے اہل بیت اللہ تمہیں پاک صاف کرتے۔ دیکھیے بھئی، یہاں سارا سیاق و سباق، ساری پچھلی گفتگو اللہ ازواج نبی سے کر رہا ہے اور انہیں ہی اہل بیت کہہ رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں منفرد ہیں، ممتاز ہیں،
اور جو منفرد اور ممتاز ہوتے ہیں ان کے لیے آداب بھی کچھ اور ہوتے ہیں. جتنا بڑا آدمی ہو اس کی غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جتنا بڑا آدمی ہو اس کا اچھا عمل بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خوبی اور خرابی لوگوں کے لیے رہنما ہوتی ہے. اگر نبی کی بیوی غلطی کرے تو اس کی غلطی کا خمیازہ بھی 2 گنا بھگتنا پڑے گا. اگر وہ اچھائی کرے تو انہیں بدلہ بھی اللہ 2 گنا عطا کرے گا. تو یہ اہل بیت تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. فجاء علی ابن ابی طالب، حضرت ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اے علی میری چادر میں آ جاؤ. آپ کے اوپر چادر تھی. فجاء الحسن والحسین، پھر حسن و حسین آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا. فجاءت فاطمہ، ان کے بعد سیدہ فاطمہ آئیں. فادخلت تھا، آپ نے اس کو بھی داخل کر لیا. ان چاروں کو داخل کر کے پھر چادر کو ڈھانپا ان پر، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس چادر میں مجھے بھی داخل کر لو، اس چادر میں مجھے بھی داخل کر لو. آپ نے فرمایا فانت علی خیر، عائشہ تم تو پہلے ہی اس میں شامل ہو. عائشہ اس اہل بیت کے اندر تم تو پہلے ہی داخل ہو. میں نے تو انہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، میں نے تو اللہ سے دعا کر کے انہیں شامل کروایا ہے. یہ ہے اہل سنت کا مسلک کہ نبی کی بیویاں، نبی کی اولاد. یہ آج کوئی بھی خارجی کہہ سکتا تھا جو معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف زیر رکھتے ہیں کہ لو بھائی یہ تو نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہو گئی، یہ فاطمہ نبی کی بیٹی یہ بھی اہل بیت میں ہو گئی، حسن و حسین یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں یہ بھی اہل بیت میں چلے گئے. علی کہاں سے اہل بیت میں آ گئے؟ وہ تو نبی کے چچا کا بیٹا ہے اور وہ نبی کا داماد ہے. بڑا داماد بھی اہل خانہ میں شامل ہوتا ہے. یہ خارجی آج سوال اٹھا سکتا تھا، لیکن خارجیوں کا منہ بند کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو اپنے حبیب کی دعا کے ذریعے اہل بیت میں شامل کروا لیا. ایک بات اور دوسری بات یاد رکھیں، یہ جو 4 افراد ہیں حسن و حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اہل بیت میں بھی ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، ایک امتیاز انہیں حاصل ہے جو دیگر روایات سے آپ کو ضرور ملے گا. تو خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ جن کو تو نے تیرے نبی نے اہل بیت کہا ان پہ درود و سلام دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان پہ اپنا کرم، اپنی نوازشیں، اپنی عنایت نازل فرما، کہ جس پہ نبی نے دائرہ لگا دیا اور اللہ نے دائرہ لگا دیا وہ ممتاز کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس لیے پیغمبر کی بیویاں، آپ کی اولاد اور یہ لوگ سب اہل بیت ہیں. اور یہ حضور نے فرمایا ان کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو ان کے ساتھ چلا، جو ان میں سوار ہوا، جنہوں نے ان کی زندگی اپنائی، جنہوں نے ان کے اخلاق اپنائے، جنہوں نے ان کی سیرت اپنائی، وہ کامیاب ٹھہرا. زمانے کے طوفانوں میں، گمراہی کے طوفانوں میں، اندھیروں میں میرے آل کی کشتی تمہیں منزل مقصود پر لے جائے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں، آئندہ خطبات جمعہ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے اسباط، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیوں کی بیٹیاں، ان کی اولاد، ان کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔